اردو جائزہ میں خوش آمدید۔ یہ وہ سلسلہ ہے جہاں ہم آپ کے بھیجے ہوئے مواد کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں، چاہے وہ مضامین ہو، تحقیق ہو یا آپ کے اپنے نوٹس۔ مقصد یہ کہ ان میں چھپی ہوئی باتیں، اہم نکات وہ آپ تک پہنچائیں۔ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ ٹرانسکرپٹ ہے، ایک بین المذہب مکالمے کا، جس میں ایک یہودی عالم یعنی ربی، ایک مسلم عالم امام اور ایک عیسائی پادری ریورنڈ شامل تھے۔ جی بالکل، اور یہ کوئی عام سی گفتگو نہیں تھی، کافی گہری بات چیت ہوئی۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس مکالمے سے جو اہم نکات نکلے ہیں ان کو سمجھیں۔ خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے بارے میں جو عام غلط فہمیاں ہیں نا، ان پر خود ان نمائندوں نے کیا کہا۔ ہاں، یہ غلط فہمیاں تو اکثر بہت مسئلہ کرتی ہیں۔ بالکل، پھر ان کے مشترکہ عقائد کیا ہیں، کہاں وہ الگ سوچتے ہیں، اور خاص طور پر اپنی مقدس کتابوں کو وہ کیسے سمجھتے ہیں، کیسے ان کی تشریح کرتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ زبردست! تو پھر شروع وہیں سے کرتے ہیں، غلط فہمیوں سے۔ ہر ایک نے اپنے مذہب کے بارے میں کیا بتایا کہ لوگ کیا غلط سمجھتے ہیں۔ جی، یہ بڑا اچھا شروع کا نقطہ تھا۔ ربی نے فوراً کہا کہ بھائی، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ سارے یہودی ایک ہی طرح سوچتے ہیں سیاسی طور پر یا مذہبی طور پر، یہ غلط ہے۔ انہوں نے وہ ایک مشہور لطیفہ بھی سنایا کہ جہاں دو یہودی ہوں وہاں تین رائے ہوتی ہیں۔ اچھا۔ ہاں، تو ان کا کہنا تھا کہ یہودیت میں تو بحث مباحثے کی، الگ الگ نظریات کی بہت اہمیت ہے۔ یہ کوئی ایک جیسی سوچ رکھنے والا گروہ نہیں ہے۔ واقعی، دو یہودی تین رائے، یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی۔ اچھا، اور امام صاحب نے اسلام کے بارے میں کیا بتایا؟ کیا غلط فہمیاں ہیں؟ امام صاحب نے تو کئی باتیں گنوائیں۔ ایک تو یہ کہ جی مسلمان ہر جگہ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، یا اسلام تشدد سکھاتا ہے۔ پھر خواتین کے حقوق کا معاملہ کہ جی اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے۔ ہاں، یہ باتیں تو بہت سننے میں آتی ہیں۔ بالکل۔ تو انہوں نے خاص طور پر اس تاثر کو چیلنج کیا کہ اسلام پسماندگی کی، خاص طور پر عورتوں پر جبر کی وجہ ہے۔ اوہ واو! اور اس کے جواب میں انہوں نے بڑی ٹھوس تاریخی مثالیں دی، جیسے دنیا کی ایک بہت پرانی یونیورسٹی ایک مسلمان خاتون نے قائم کی۔ اوہ واو! جی، یا جیسے انڈونیشیا، سب سے بڑا مسلم ملک، وہاں دو خواتین وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ تو یہ مثالیں تو بالکل مختلف کہانی سناتی ہیں۔ یہ تاریخی حوالے واقعی اہم ہے۔ اچھا، اور ریورنڈ نے عیسائیت کے بارے میں کیا کہا؟ کون سی غلط فہمی؟ ریورنڈ صاحب نے اس خیال کی بات کی کہ عیسائی بس ہر وقت دوسروں کا مذہب بدلوانے یا ان پر تنقید کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل پیغام تو دعوت دینے کا ہے، فیصلہ سنانے کا نہیں۔ اگرچہ انہوں نے مانا کہ بھائی پیروکار ہمیشہ اس پر پورا نہیں اترتے، مگر بنیادی روح یہی ہے۔ تو مطلب تینوں نے ہی اپنے مذہب کے بارے میں جو ایک عام سی، اکثر منفی سی تصویر بنی ہوئی ہے، اسے رد کیا۔ یہیں سے وہ سوال ذہن میں آتا ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں ان تینوں مذہبوں کے بارے میں، کہ کیا یہ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ اس پر کیا بات ہوئی؟ جی ہاں، یہ تو بہت بنیادی سوال تھا۔ امام صاحب نے بہت واضح کیا کہ دیکھیں، عربی زبان میں جو لفظ اللہ ہے نا، وہی لفظ عربی بولنے والے عیسائی اور یہودی بھی خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عربی بائبل میں بھی اللہ ہی لکھا ہے۔ انہوں نے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ بھی دیا جس میں صاف صاف مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا گیا ہے کہ آؤ ایک مشترکہ بات کی طرف، کہ ہم سب ایک ہی خدا کی عبادت کریں۔ تو اسلام کے نقطہ نظر سے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ربی اور ریورنڈ، کیا وہ بھی یہی مانتے ہیں؟ بالکل، ریورنڈ نے بھی فوراً اتفاق کیا کہ بھئی جڑیں تو ایک ہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہیں، تو بنیاد مشترک ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس ایک خالق کو سمجھنے کے طریقے، بیان کرنے کے انداز مختلف ہوں۔ رابی نے بھی یہی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان کا تکبر ہے کہ وہ خدا کی ذات کو اپنی سمجھ میں قید کرنے کی کوشش کرے۔ ایک ہی خدا پر یقین یعنی توحید، یہ تو ان کے ہاں بھی بالکل بنیادی چیز ہے۔ یہ تو بہت اہم بات ہو گئی کہ اصولاً تو تینوں ایک ہی خدا کو مان رہے ہیں، لیکن پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ عام طور پر، اور کبھی کبھی تو پڑھے لکھے لوگ بھی، مشترکہ باتوں سے زیادہ ان کے فرق پر کیوں زور دیتے ہیں؟ اس رجحان کی کیا وجہ بتائی گئی؟ اس پر مختلف خیالات سامنے آئے۔ ریورنڈ نے کہا کہ یہ کچھ تو انسانی فطرت ہے کہ ہم اکثر اپنی پہچان بناتے ہی ایسے ہیں کہ دوسرے سے خود کو الگ دکھا کر۔ شاید یہ کوئی بہت اچھی بات نہ ہو، لیکن ہے یہ عام رویہ۔ یعنی ایک نفسیاتی بات ہے۔ اور ریبی نے کیا کہا؟
रबी ने फ़र्क को, इम्तियाज़ को मुस्बत अंदाज से देखा। उन्होंने कहा कि वो फ़र्क को अहमियत देते हैं, बस शर्त यह है कि वो दुश्मनी ना बन जाए। उनके ख्याल में अपनी अलग पहचान के लिए दूसरों से अपना फ़र्क समझना ज़रूरी है, मगर उस फ़र्क की बुनियाद पर लड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, और इमाम साहब का क्या ख्याल था उस पर? इमाम साहब ने एक बहुत ही, आप कहें, सियासी और समाजी पहलू उठाया। उन्होंने कहा कि अक्सर ये जो इख्तिलाफात को हवा दी जाती है ना, ये ताकतवर लोगों का एक तरीका होता है, ताकि आम लोग असल मसलों पर ध्यान न दें। गुर्बत है, नाइंसाफ़ी है। सही। उनसे तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने सवाल पूछा कि भाई हमें बांटने से फ़ायदा किसका होता है, और खुद ही जवाब दिया कि इससे सिर्फ इंतहा पसंदों को फ़ायदा होता है, चाहे वो किसी भी मजहब के हों। ये तो बहुत गहरी बात कह दी। यानी फ़र्क होना फितरी भी है, शनाख्त के लिए ज़रूरी भी, और इसे इस्तेमाल भी किया जाता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात जो तीनों ने कही, वो ये कि आजकल ना सेहतमंद इख्तलाफ राय को भी बुरा समझा जाने लगा है। कोई ज़रा सी मुख्तलिफ बात करे तो उसे दुश्मन समझ लेते हैं। ये माशरे के लिए बहुत नुकसानदेह है। हालांकि इख्तलाफ तो हमें एक दूसरे को बेहतर समझने में मदद देता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, इस सारी संजीदा गुफ्तगू में क्या हर एक ने अपनी ज़ाती रूहानी पहचान की किसी ऐसी बात का भी जिक्र किया जिसे वो सबसे खूबसूरत, सबसे कीमती समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और वो हिस्से बहुत अच्छे थे। रबी ने तौरात का एक हुक्म बताया, तुम अजनबी से मोहब्बत करो क्योंकि तुम खुद मिस्र में अजनबी थे। वाह! उनके लिए ये तालीम कि हर इंसान में, चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो, इज्जत और खुदा का अक्स देखना, ये खुदा से यहूदी कौम के अहद का एक अहम हिस्सा है। सिर्फ अपनों से नहीं, दूसरे से मोहब्बत। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम है। इमाम और रेवरेंड ने क्या कहा? इमाम साहब ने 3 चीज़ों पर जोर दिया। एक तो इस्लाम की नज़रियाती वजाहत, यानी खुदा कौन है, उसकी सिफात क्या हैं, इंसान का क्या मकाम है, इस पर बड़ी वाज़ेह रहनुमाई है। दूसरा, खुदा से एक ज़ाती ताल्लुक का एहसास, जैसे रोज़मर्रा के कामों में बिस्मिल्लाह कहना। और तीसरा, इस्लाम की समाजी इंसाफ की जो रिवायत है, वो बहुत मजबूत है। ख़ास तौर पर नस्ल परस्ती के खिलाफ बहुत वाज़ेह तालीमात हैं। और रेवरेंड के नज़दीक ईसाइयत की सबसे ख़ास बात? रेवरेंड ने तजस्सुम यानी इंकारनेशन के अकीदे को सबसे अहम कहा। यानी ये मानना कि खुदा ने यीशु मसीह की शक्ल में इंसानी रूप लिया और दुनिया में आया। उनके लिए इसका मतलब है कि खुदा इंसान के दुख सुख में शरीक हुआ, और ये कि खुदा हर इंसान के अंदर मौजूद है, और यही चीज़ हमें हर एक से मोहब्बत करने को कहती है। ये तीनों जवाब अपनी अपनी जगह बहुत गहरे हैं। अब जरा एक और अहम मौजू की तरफ चलते हैं जिस पर जरूर बात हुई होगी। मुक़द्दस किताबें, तौरात, बाइबल, कुरान, उनको पढ़ने, समझने, उनकी तशरीह करने के क्या मुख्तलिफ तरीके हैं। ये अक्सर झगड़े की वजह भी बनता है। यकीनन, और इस पर तफसील से बात हुई। रेवरेंड ने अपनी एंग्लिकन रिवायत के बारे में बताया। उन्होंने जोर दिया कि बाइबल को लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे अदबी तौर पर समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाइबल तो असल में बहुत सी किताबों का मजमुआ है, एक लाइब्रेरी जैसी। अच्छा। इसमें अलग अलग ज़माने, अलग अलग अंदाज, यहाँ तक कि कुछ ज़ाहिरी तज़ादात भी मिल सकते हैं। तो किसी एक आयत को उठाकर हर जगह लगा देना ठीक नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी रिवायत में मतन के साथ साथ चर्च की जो रिवायत चली आ रही है और इंसानी अक्ल, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर तशरीह की जाती है। यानी मतन, रिवायत और अक्ल तीनों अहम हैं। इस्लाम में कुरान की तशरीह का क्या तरीका बताया गया? क्या वो इससे मुख्तलिफ है? इमाम साहब ने बताया कि मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान अल्लाह का लफ्ज़ी कलाम है, जो जैसे नाजिल हुआ आज तक वैसे ही अरबी में महफूज है। तो मतन तो बिल्कुल मरकज़ी है, वो बदला नहीं, लेकिन उसको समझने और अमल करने के लिए वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपके कौल व फ़ेल यानी सुन्नत को देखते हैं। उन्होंने मिसाल दी कि अगर कुरान की किसी आयत से बज़ाहिर लगे कि शायद घरेलू तशद्दुद की इजाज़त है, तो फ़ौरन नबी पाक की ज़िंदगी देखेंगे, जिन्होंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। तो सुन्नत की रोशनी में इस आयत का सही मतलब समझा जाएगा। मतन को नबी के अमल और सियाको सबाक से हटकर नहीं देख सकते। ये सुन्नत की रोशनी में तशरीह वाली बात अहम है। अच्छा, अब यहूदी रिवायत पर आएं।
رابی نے متن کی تشریح پر کیا کہا؟ رابی نے بھی یہی کہا کہ متن یعنی تورات مرکز میں ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اس متن کے ارد گرد صدیوں کی انسانی تفسیر، بحثیں، شرحیں ان کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ خدا کا کلام تو ظاہر ہو گیا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اسے وقت کے ساتھ کیسے سمجھنا ہے، یہ انسانوں کا کام ہے۔ انہوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا کہ کسی ایک نبی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمل ہی کلام کی واحد تشریح ہو۔ ان کے نقطہ نظر سے جو شاید اسلامی نظریے سے فرق ہو کہ انبیاء بھی انسان تھے اور ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ انبیاء کی ممکنہ غلطیوں والی بات، یہ تو کافی مختلف نقطہ ہے۔ کیا اس پر امام صاحب نے کچھ کہا؟ جی ہاں، اس پر تھوڑی بات ہوئی۔ امام نے اسلامی عقیدہ بتایا کہ انبیاء بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ہاں، کبھی کوئی چھوٹی لغزش، کوئی اجتہادی خطا ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انبیاء سے جو غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں بعض کتابوں میں، وہ اصل میں مستند نہیں ہیں، بعد میں لوگوں نے ڈال دی ہیں۔ اس پر ربی نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا کہ بھئی کیا یہ تاریخ کو ایک طرح سے صاف ستھرا کرنے کی کوشش نہیں، ان کی انسانی کمزوریوں کو چھپانا؟ امام کا جواب تھا کہ یہ صفائی نہیں بلکہ تحقیق کا معاملہ ہے کہ وہ بات ان سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ یہ تو تشریح اور روایت کی بڑی پیچیدہ بحث ہے۔ چلے ذرا کچھ عملی چیزوں پر آتے ہیں۔ سر ڈھانپنے کے رواج پر بھی بات ہوئی؟ یہ تو تینوں میں ہے کسی نہ کسی طرح۔ جی بالکل، ریورنڈ نے کہا کہ عیسائیت میں یہ خدا کے سامنے عاجزی کی علامت ہے۔ امام صاحب نے زور دیا کہ بھئی اس کا اصل جواب تو وہ مسلمان خواتین دیں جو حجاب پہنتی ہیں، کہ وہ کیوں پہنتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سی خواتین کے لیے یہ عبادت ہے، خدا کا حکم ہے، عاجزی ہے اور اپنی پہچان پر زور دینا بھی ہے، خاص طور پر مغرب میں جہاں کبھی کبھی یہ امتیازی سلوک کے خلاف ایک مزاحمت بھی بن جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بہت اہم بات کہی کہ جیسے کسی کو زبردستی پہنانا جرم ہے، ویسے ہی زبردستی اتارنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ یہ بات تو واقعی بہت اہم ہے۔ جبر دونوں طرف سے ہو سکتا ہے۔ اور یہودیت میں؟ ربی نے بتایا کہ یہودی مردوں میں بھی سر ڈھانپنے کی روایت ہے، کیپا یا یار ملکہ سے۔ یہ بھی خدا کے احترام میں ہے، عبادت کے وقت یا ہر وقت، اور یہ بھی ایک مذہبی اور سماجی پہچان بن گئی ہے۔ ایک اور سماجی مسئلہ جس پر اکثر بات ہوتی ہے وہ ہے بین المذہب شادی۔ کیا اس پر بھی بات ہوئی؟ ہاں، اس پر بھی بات ہوئی۔ یہودی روایت میں خاص طور پر جو زیادہ قدامت پسند ہیں وہاں تو اس کی سخت منع ہے، ان کے رابی ایسی شادی نہیں کرواتے۔ لیکن جو لبرل شاخیں ہیں جیسے ریفارم، وہاں کچھ نرمی ہے، کچھ رابی کروا دیتے ہیں۔ اور عیسائیت اور اسلام میں کیا صورتحال ہے؟ عیسائیت میں کوئی بالکل واضح پابندی نہیں ہے، لیکن اکثر چرچ یہی کہتے ہیں کہ بھئی خاندان میں عیسائی پہچان کو بچانا چاہیے اور اس شادی میں مسائل آ سکتے ہیں۔ الگ الگ فرقوں میں رویے مختلف ہیں۔ اسلام میں امام نے بتایا کہ قرآن نے کچھ خاص حالات میں مسلمان مردوں کو اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی کی اجازت دی ہے، لیکن مسلمان عورتوں کو غیر مسلم مرد سے شادی کی اجازت نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عملی طور پر کیونکہ بچوں کی پرورش وغیرہ میں پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں تو عام طور پر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، اگرچہ اجازت ہے۔ تو گویا اجازتیں اور پابندیاں مختلف ہیں اور ان کے پیچھے وجہیں بھی ہیں۔ اچھا، کسی بھی مذہب کو اپنانے کے لیے کوئی بنیادی شرط تو ہوتی ہوگی، اس بارے میں کیا پتہ چلا؟ جی، اسلام میں تو بنیادی شرط ہے شہادتین، یعنی زبان سے گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ اقرار اصل میں ایمان کی باقی باتوں کا بھی اقرار ہے۔ عیسائیت میں بنیادی شرط صحیح عقیدہ ہے، یعنی یہ ماننا کہ یسوع مسیح کے ذریعے خدا نے نجات کا راستہ کھولا۔ یہ زیادہ تر عقیدے پر زور ہے۔ یہودیت میں ربی نے کہا کہ عمل اور عقیدہ دونوں اہم ہیں، خدا کی حاکمیت کو ماننا اور اس کے حکموں پر چلنے کی ذمہ داری قبول کرنا، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ یعنی شہادت، عقیدہ اور عقیدہ و عمل، یہ فرق بھی دلچسپ ہے۔ گفتگو کے آخر میں کیا ہر ایک نے اپنی اپنی کمیونٹی کو جو آج کل خطرات یا پریشانیاں ہیں ان پر بھی بات کی، خاص طور پر اس شہر ڈالس کے حوالے سے اور دنیا بھر میں؟ جی ہاں، اور یہ ایسا کافی فکر انگیز تھا۔
امام نے صاف صاف اسلاموفوبیا یعنی اسلام سے نفرت اور ڈر کے بڑھنے پر بہت تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے ڈیلس میں مساجد کے باہر جو مسلح مظاہرے ہوئے تھے ان کا ذکر کیا، میڈیا میں جو مسلمانوں کی غلط تصویر دکھائی جاتی ہے اس کی بات کی، اور یہ کہ جب مسلمانوں کو اس طرح دوسرا بنا دیا جاتا ہے تو اس کا بچوں پر کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت پریشان کن بات ہے۔ ریورنڈ اور ربی نے کیا کہا؟ ریورنڈ نے ڈیلس شہر کے اندر جو سماجی اور نسلی بنیادوں پر لوگ بٹے ہوئے ہیں نا، اس کو بڑا مسئلہ کہا کہ اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، تو غلط فہمیاں بڑھتی ہیں۔ اور قومی سطح پر انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی عیسائی گروہ بھی ڈر کی وجہ سے خود کو محدود کر لیتے ہیں اور خدا کی رحمت اور فراوانی پر ان کا یقین کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور ربی کے خدشات؟ ربی نے دوہری مشکل بتائی۔ ایک طرف تو یہود دشمنی، اینٹی سیمیٹزم کا خطرہ جو ہمیشہ سے ہے اور آج بھی ہے، دوسری طرف کامیابی اور معاشرے میں گھل مل جانے کی وجہ سے اپنی الگ پہچان کھو دینے کا ڈر، اور یہ فکر بھی کہ کہیں ان کی کمیونٹی انصاف قائم کرنے اور مشکل مسئلوں کا سامنا کرنے کی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ تو خلاصہ یہ کہ آج جو ہم نے اس بین المذاہب مکالمے کا جائزہ لیا، اسے یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سمجھنے کو ملا۔ صرف غلط فہمیاں ہی دور نہیں ہوئیں، بلکہ ان کی مشترکہ باتیں، ان کے اختلافات کی وجہ، کتابوں کو سمجھنے کے طریقے اور آج ان کو کیا پریشانیاں ہیں، یہ سب سامنے آیا۔ یہ صرف کتابی باتیں نہیں تھیں، بلکہ لوگوں کے تجربات تھے۔ بالکل، اور میرے خیال میں ایک بات جو بار بار سامنے آئی وہ یہ کہ ہم فرق اور اختلاف سے کیسے نمٹتے ہیں۔ جیسا ربی نے بھی کہا، پہچان کے لیے فرق ضروری ہے، لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ یہ فرق نفرت نہ بنے۔ ہم الگ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں۔ اور اسی بات پر شاید ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جائیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے آس پاس یہ جو مذہبی، ثقافتی، نظریاتی فرق دیکھتے ہیں، انہیں کیسے لیتے ہیں؟ کیا یہ کوئی خطرہ ہے یا کچھ نیا سیکھنے کا موقع؟ اور اس سے بھی بڑھ کر ہم ایسا ماحول کیسے بنا سکتے ہیں جہاں صحت مند اختلاف رائے ممکن ہو، جہاں سوال پوچھنا، الگ سوچ کو سمجھنے کی کوشش کرنا برا نہ سمجھا جائے، تاکہ ہم بٹنے کے بجائے ایک دوسرے کو زیادہ سمجھ سکیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اسی سوچ کے ساتھ اردو جائزہ سننے کا بہت بہت شکریہ۔